بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا والصف الثاني يا رسول الله قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا وعلى الثاني يا رسول الله قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا وعلى الصف الثاني يا رسول الله قال وعلى الثاني أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور دوسری صف والے؟ آپ نے پھر فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور دوسری صف؟ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ پھر عرض کیا تو پھر آپ نے فرمایا ہاں دوسری صف پر بھی۔ نماز اللہ کے ہاں مسلمان کا محبوب عمل ہے۔ پھر یہ نماز جب وہ اجتماعی صورت میں ادا کرتا ہے یعنی جماعت کی صورت میں ادا کرتا ہے تو اللہ کی نظر رحمت اور زیادہ اس پر بڑھ جاتی ہے۔ پھر اس نماز میں جتنا وہ اہتمام کرتا ہے یعنی وقت کے آنے سے پہلے وہ اس تیاری میں لگ جاتا ہے کہ نماز میں نے پڑھنی ہے، گھر سے نکلتا ہے، وضو کرتا ہے اور پھر آ کر صف اول میں بیٹھ جاتا ہے، شریک ہو جاتا ہے۔ تو جب تک آدمی فرمایا کہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے اور اللہ کی رحمتیں اس پر برستی رہتی ہیں۔ وہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے خود نماز کے اندر ہے، کیونکہ کسی چیز کا انتظار ذہنی طور پر آدمی کو اسی چیز میں مشغول کر دیتا ہے جو کام وہ جس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ انتظار الشیء فی حکم الشیء ایک ضابطہ ہے عربی کا کہ کسی چیز کا انتظار ایسے ہی ہے جیسے وہ چیز خود۔ تو نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ بھی بہت بڑا عمل ہے۔ تو پھر آگے جو جماعت کی نماز ہے وہ اللہ کے ہاں 27 گنا فرد کی نماز سے بڑھ جاتی ہے۔ ایک بندہ انفرادی نماز گھر میں پڑھ رہا ہے پورے آداب کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، وضو بھی بہت اچھا کیا ہے، سنت کے مطابق ہے، لیکن نماز اپنی الگ پڑھ رہا ہے، انفرادی پڑھ رہا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ہے، اور جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے اسے 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ پھر اس میں جماعت کے اندر جو اول لوگ ہیں یعنی پہلی صف کے آدمی ان پر اللہ کی خاص رحمتیں ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ 3 دفعہ یہ فرمایا کہ فرشتے اور اللہ کی رحمتیں پہلی صف پر آتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا دوسری، پھر فرمایا پہلی صف، صحابہ نے پوچھا دوسری، پھر فرمایا پہلی صف، چوتھی دفعہ میں جا کر آپ نے فرمایا وعلی الثانی۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پہلی صف کی فضیلت دوسری کے مقابلے میں کتنی زیادہ ہے کہ 4 دفعہ اس پر رحمت نازل فرمائی اور چوتھی دفعہ جا کر جو ہے وہ دوسری صف والوں کو شریک کیا۔ گویا کہ ایک انداز سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر پہلی صف والے کو 100 مل رہا ہے تو دوسری والے کو 25 مل رہا ہے، یعنی اس کو چوتھے میں ہے وہ جا کر، پہلی صف میں جتنی فضیلت ہے۔ تو ہم دنیا میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے دنیا کے معاملات میں کہیں دفتر میں جائیں کسی جگہ کہ ہمیں آگے جگہ مل جائے تاکہ ہماری باری پہلے آ جائے، ہمیں زیادہ سہولت کے ساتھ ہمارا کام بن جائے۔ تو اللہ کے دربار میں بھی جو آگے بڑھتا ہے اللہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔
تو نماز جب جماعت کی کھڑی ہو، جمعے کی نماز ہو یا عام نمازیں ہوں، تو صف اول کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر میری امت کو یہ پتہ چل جائے کہ صف اول کی فضیلت کتنی ہے تو ان کے آپس میں جھگڑے شروع ہو جائیں، ایک کہے کہ میں نے صف اول میں بیٹھنا ہے، دوسرا کہے نہیں میں نے بیٹھنا ہے۔ یہ تب ہے جب یہ فضیلت کا احساس اور ادراک ہو جائے۔ اب اسی فضیلت کی ہی ایک انداز بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہوا کہ 3 دفعہ فرمایا کہ فرشتوں کی اور اللہ کی رحمتیں ہیں، یعنی یہ الفاظ بڑے ہی قیمتی الفاظ ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصف الاول، جو لفظ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہی لفظ یہاں استعمال فرمائے کہ اللہ اور اللہ کے رسول فرشتے صف اول والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، اس کی سنت کے موافق اپنی طلب دکھانے کے لیے پہلی صف میں آ بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کو توفیق دے۔ آمین آمین۔